بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزیز طلبہ، میں محمد عدنان اسماعیل کالج چونیا کیمپس کی طرف سے آج ہمارا BSc اسلامیات کا دوسرا لیکچر ہے، جس میں ہم پڑھیں گے کہ جملہ فعلیہ کی تعریف کیا ہے، جملہ فعلیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہیں، اور قرآن مجید میں جملہ فعلیہ کی مثالیں ان کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے مرکب کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، کون کون سے ایسے قواعد ہیں جو مرکب کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ آج ہم یہ اپنا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے جملہ فعلیہ کہ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کہ جس کا پہلا جز فعل ہو جبکہ دوسرا جز فاعل ہو، پہلا جز فعل ہو اور دوسرا فاعل ہو، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے علم زید، جانا زید نے، سمع بکر، سنا بکر نے، سمع اللہ، سنا اللہ تعالیٰ نے، نزل المطر، بارش نازل ہوئی، بارش ہوئی، لمع البرق، بجلی چمکی۔ تو یہ مثالیں ہیں جملہ فعلیہ کی، ان میں پہلا جز فعل ہے اور دوسرا جز فاعل ہے۔ اب اس کے ہم قواعد کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول، اس میں فعل جو ہے وہ فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے۔ جملہ فعلیہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے۔ اس کی مثال جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو۔ اب ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے اور عمرا اس کا مفعول ہے۔ تو جملہ فعلیہ کبھی فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے اور کبھی فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے۔ دوسرا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں اسم ہوتے ہیں۔ اب فعل کے بعد فاعل زید اور مفعول عمرا، یہ دونوں اسم ہیں۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، یعنی فاعل کے آخر میں پیش ہوگا اور مفعول کے آخر میں زبر ہوگی۔ یہ اس کا قاعدہ، یہ ہمیشہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، ضرب زید عمرا، زید یہ ضرب کا فاعل ہے اور اس کے آخر میں پیش ہے، تنوین ہے، اور عمرا یہ ضرب کا مفعول ہے اور اس کے آخر میں زبر ہے۔ تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا قاعدہ اس میں جملہ فعلیہ میں بالترتیب فعل، فاعل اور مفعول ہوتا ہے، یعنی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے فعل ہوگا، پھر فاعل ہوگا اور پھر مفعول ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی جملے کے اندر حصر پیدا کرنے کے لیے، جملے کے معنی کو خاص کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفعول پہلے آ جاتا ہے اور فعل اور فاعل بعد میں آ جاتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے فعل، فاعل اور مفعول، ضرب زید عمرا، ضرب فعل، زید فاعل اور عمرا مفعول۔ اب کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے جملے کے اندر حصر پیدا کرنے کے لیے۔ اس کی مثال جیسے سورۃ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد۔ اب ایاک یہ مفعول ہے اور نعبد یہ فعل اور فاعل ہے۔ اب مفعول اس سے پہلے آ گیا، کبھی کلمے میں حصر پیدا کرنے کے لیے اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم پانچویں نمبر پر دیکھتے ہیں کہ فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی آتا ہے۔ اسم ظاہر سے مراد یہ ہے کہ فعل کا فاعل لفظوں میں موجود ہو، فعل کا فاعل لفظوں میں موجود ہو، اور جب فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو تو اس کا فعل ہمیشہ واحد ہی آتا ہے، فاعل بدلتا رہتا، فاعل واحد بن جائے، تسنیہ بن جائے، جمع بن جائے، لیکن اس کا فعل جو ہے وہ واحد ہی آتا ہے۔ جیسے جاء رجل، جاء فعل ہے اور رجل اس کا فاعل ہے۔ اب اسی طرح جاء رجلانی، اب رجلانی فاعل تسنیہ آ گیا لیکن یہ اس میں ظاہر ہے، اس وجہ سے اس کا فعل واحد ہی رہے گا۔ اور جمع کی مثال جیسے جاء رجال، جاء یہ فعل ہے، رجال یہ جمع آ گیا، لیکن اس میں ظاہر ہونے کی وجہ سے جاء فعل واحد ہی رہے گا۔
اسی طرح آگے چھٹا قاعدہ اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فعل کا فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل فاعل کے مطابق آئے گا. اس میں ہم نے پڑھا کہ اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل واحد ہی رہے گا، اور اس میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر اس میں ضمیر ہو یعنی ظاہر نہیں ہے، الفاظ میں ظاہر نہیں ہے، وہ ضمیر کی شکل میں ہے. ضمائر آگے آئیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے. تو اس کو پھر اس کے بعد اس وقت ایسا ہوگا کہ فعل اور فاعل، فاعل تثنیہ تو فعل بھی تثنیہ، فاعل جمع تو فعل بھی جمع، فاعل واحد تو فعل بھی واحد. اس کی مثال جیسے الولد قاما، الولد قاما، الولدان قاما. تو یہاں پر جو ہے یہ واحد ہے، تو اس کی جو اس کا فاعل ہے قاما، دو آدمی کھڑے ہیں، دو لڑکے کھڑے ہیں، تو وہ بھی تثنیہ جائے گا. الاولاد قام، کہ بہت سارے لڑکے کھڑے ہیں. اولاد یہ جمع آیا تو اس کی قام جو اس کا فاعل تھا وہ بھی جمع آ گیا. تو اگر اس میں ضمیر ہو تو فعل فاعل ایک جیسے آئیں گے، فعل واحد تو فاعل بھی واحد، فعل تثنیہ فاعل تثنیہ، فعل جمع تو فاعل بھی جمع. آگے 7 نمبر پر مذکر مؤنث میں قاعدہ یہ ہے کہ فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہی ہوگا، اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہی آئے گا. اس کی مثال جیسے جا رجل، جا رجل، جاءت امرأۃ. اگر فعل مذکر آئے گا تو فاعل بھی مذکر آئے گا، اگر فعل مؤنث آئے گا تو فاعل بھی اس کا مؤنث آئے گا. اس کی یہ مثال ہے جا رجل، جا فعل مذکر ہے تو رجل اس فاعل بھی مذکر، جاءت یہ فعل مؤنث ہے تو امرأۃ اس کا فاعل بھی مؤنث، آئی ایک عورت. 8 نمبر پر فاعل اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو فعل واحد مؤنث آتا ہے. غیر عاقل اسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی جاندار چیز نہ ہو تو اسے ہم عاقل کہیں گے، تو یعنی وہ غیر عاقل ہے، عقل والی شعور والی چیز نہیں ہے، تو وہ جب اس کی جمع ہو تو اس کا جو فعل ہے وہ واحد مؤنث آئے گا، اس لیے کہ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہی ہوتی ہے. جیسے الریح شدیدۃ، الریح شدیدۃ ہوا تیز ہے. جی یہ ہم نے پڑھا تھا جملہ فعلیہ کے قواعد، جملہ فعلیہ کی تعریف. اب ہم اس کے بعد پڑھیں گے مرکب اضافی. مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے کہ دو یا دو سے زیادہ کلموں کو ملایا جائے تو اس کو ہم مرکب کہتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ کلموں کو ملایا جائے تو اسے مرکب کہتے ہیں. پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص. مرکب تام اسے کہتے ہیں کہ جب بات کرنے والا بات کر لے اور سننے والا بات سن لے تو اسے بات پوری سمجھ میں آ جائے، اسے مرکب تام کہتے ہیں. اس کی مثال جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب بات کرنے والے نے بات کی، سننے والے کو پوری سمجھ میں آ گئی بات. خالد فی البیت، خالد گھر میں ہے. اب بات کرنے والے نے بات کی تو سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ گئی، اسے مرکب تام کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہے مرکب ناقص. مرکب ناقص اسے کہتے ہیں کہ بات کرنے والا بات کر گیا اور بات سننے والے کو بات پوری سمجھ میں نہ آئی، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں. اس کی مثال جیسے عقدۃ النکاح، نکاح کا عقد. اب نکاح کس کے ساتھ ہوا، نکاح کب ہوا، اب کوئی بات آگے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں. آگے مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. مرکب اضافی کی تعریف یہ ہے کہ دو اسموں کے مجموعے کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے جس میں پہلے کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے. دو اسموں کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں، پہلے کی نسبت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے. جیسے اس کی مثال جیسے خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی. اب خاتم یہ مضاف ہے اور فضۃ یہ مضاف الیہ ہے، یعنی یہ مرکب اضافی کی ہم تعریف پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ماء النہر، دریا کا پانی. اب ماء یہ مضاف ہے، النہر یہ مضاف الیہ ہے. اسی طرح غلام زید، زید کا غلام. اب غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے. کتاب زید، زید کی کتاب، کتاب مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے.
تو مضاف اور مضاف الیہ یعنی دو اسموں کو ملایا جائے اور ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. اس میں پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اب اس کے قواعد کی طرف ہم تھوڑا سا آتے ہیں. اس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں. جب بھی ہم مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف کریں گے یا مضاف الیہ دیکھیں گے کہ ہم نے کلام کے اندر یہ مضاف الیہ پڑھا تو ہم دیکھیں گے کہ مضاف بھی اسم ہوگا اور مضاف الیہ بھی اسم ہوگا. جیسے غلام زید، اب غلام بھی اسم ہے اور زید بھی اسم ہے. دوسرے نمبر پر مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. یعنی مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا. غلام زید، غلام مضاف ہے یہ پہلے، زید مضاف الیہ یہ بعد میں ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مضاف مرفوع ہوتا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. یعنی مضاف کے آخر میں پیش ہوگی اور مضاف الیہ کے آخر میں زیر ہوگی یعنی وہ مجرور ہوگا. جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا ماء النہر، ماء النہر، ماء یہاں پر پیش ہے مضاف کے آخر میں، النہر یہاں پر اس کے نیچے زیر ہے. تو مضاف مرفوع ہوگا اور مضاف الیہ مجرور ہوگا. اس کے بعد ہم تیسرا قاعدہ دیکھتے ہیں کہ مضاف پر لام تعریف اور تنوین نہیں آتی جبکہ مضاف الیہ پر لام تعریف اور تنوین آ سکتی ہے. یعنی مثال کے طور پر خاتم یہ مضاف ہے، ماء یہ مضاف ہے، غلام یہ مضاف ہے اور کتاب یہ مضاف ہے. اب مضاف کے اوپر لام تعریف جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمد، الحمد یہاں پر الف لام پہلے موجود ہے. اسی طرح یہ الف لام کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں لیکن اس میں جو لام تعریف ہے یعنی الف لام جو ہے یہ مضاف کے شروع میں نہیں آتا. جیسے النہر یہاں پر الف لام داخل ہے، اسی طرح یہ مضاف کے شروع میں الف لام تعریف کا نہیں آئے گا. اسی طرح مضاف کے آخر میں تنوین بھی نہیں آئے گی، دو زبر دو زیر دو پیش یہ بھی مضاف کے آخر میں نہیں آئے گی. لیکن مضاف الیہ اس کے اوپر الف لام تعریف کا داخل بھی ہو سکتا ہے اور اس کے آخر میں تنوین بھی آ سکتی ہے، یعنی دو زیروں کی شکل میں تنوین بھی آ سکتی ہے. جیسے ماء النہر، اب مضاف الیہ کے اوپر الف لام تعریف کا بھی داخل ہے اور اس کے آخر میں تنوین کی مثال جیسے غلام زید، اب زید مضاف الیہ ہے اور اس کے آخر میں تنوین بھی ہے یعنی دو زیروں کی شکل میں. اسی طرح چوتھا قاعدہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایک ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں. یعنی ایک جملہ ادا کیا جاتا ہے یا ایک بات کہی جاتی ہے تو اس کے اندر کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں. پہلے تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک مضاف ہوتا ہے اور ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، لیکن کئی جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ایک مضاف ہوتا ہے اور اس کے آگے کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، دو مضاف الیہ ہوتے ہیں یا تین مضاف الیہ ہوتے ہیں. اس کی مثال جیسے باب بیت الامیر، اب باب یہ مضاف ہے، بیتی یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، الامیر پھر یہ مضاف الیہ ہے. اب باب بیت الامیر، باب مضاف، بیتی مضاف الیہ مضاف، یعنی پہلے کے لیے یہ مضاف الیہ ہے اور بعد والے کے لیے یہ مضاف ہے. پھر الامیر یہ بیت کے لیے مضاف الیہ ہے. گویا کہ اس جملے کے اندر، اس مثال کے اندر ہم نے پڑھا کہ ایک مضاف ہے اور اس کے آگے دو مضاف الیہ، یعنی مضاف کے بعد کئی مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں. آگے پانچویں نمبر پر ہم مثال پڑھتے ہیں، اس کا قاعدہ پڑھتے ہیں کہ اس میں نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. جب اسم نکرہ ہو اور وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو وہ اسم نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. جیسے غلام زید، اس کی مثال کیا ہے؟ غلام. اب غلام پہلے عام تھا، کسی کا بھی ہو سکتا ہے غلام، یہ نکرہ تھا. لیکن جب وہ زید کی طرف مضاف ہوا، مضاف الیہ کی طرف مضاف ہوا، اب مضاف الیہ جو ہے وہ اسم معرفہ ہے اور جب زید کی طرف مضاف ہوا اس کی نسبت زید کی طرف ہوئی، پھر غلام زید، اب وہ بھی معرفہ ہو گیا کہ یہ زید کا غلام ہے، یہ زید کا غلام ہے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہم مضاف اور مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی کی مثالیں قرآن مجید میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے وجہ اللہ، وجہ مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. اسی طرح حدود اللہ، حدود مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. اسی طرح عذاب النار یعنی آگ کا عذاب، عذاب یہ مضاف ہے، النار مضاف الیہ ہے. فضل اللہ، اللہ کا فضل، اب فضل یہ مضاف ہے اور لفظ اللہ یہ مضاف الیہ ہے.
جی اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا. اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی آپ سوال پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد مرکب توصیفی اس کی اقسام وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.